الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم. درود شریف میں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، انتہائی قیمتی باتیں آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی میرے بعد انشاءاللہ. ٹوٹی پھوٹی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. انتہائی عمدہ انداز، دلکش انداز میں آپ نے ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب قاری طیب جمال صاحب سے تلاوت کلام الہی کو سنا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے جڑنا، قرآن کو ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، ساری دنیا اپنا راگ الاپ رہی ہو، وہ کامیابیوں کی منزلوں کے لیے الگ الگ طور اور طریقے بتا رہی ہو، لیکن لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھنے والا قرآن کی طرف دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ امت پہ کتنے بھی برے سے برے حالات کیوں نہ آ جائیں، کتنی پریشانیوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹنے لگے، مصیبتوں کے کتنے ہی انبار کیوں نہ آ جائیں، لیکن جب جب یہ امت قرآن کی طرف آئے گی، جب یہ قرآن سے جڑ جائے گی، یہ اپنے ہر مسئلے میں قرآن سے ہدایت لے گی، یہ اپنا امام و رہبر قرآن کو بنا لے گی، جب جب یہ امت اپنی منزل مقصود کی طرف قرآن کے بتائے طریقے پر چلے گی، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، کوششیں ایک طرف، مکاریاں ایک طرف، پلاننگیں ایک طرف، تمام ان کی قد و کاوشیں ایک طرف، ان کی سپر پاور سے لے کے کمزور اور کمزور سے لے کے سپر پاور تک ساری دماغی اور ذہنی قوتیں ایک طرف، مگر تم بوریوں پہ بیٹھ کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابیوں کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہر گھر قرآن سے سجا ہو، ہر دل قرآن سے منور ہو، ہر زبان قرآن کی تلاوت سے معطر ہو۔ دیکھا یہ جا رہا ہے جیسے جیسے قرآن سے دوری بڑھ رہی ہے، ویسی ویسی مصیبتوں میں اضافہ، امتحانات میں اضافہ، ویسے ویسے ہمارے اوپر شکنجے کستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن سے پوچھیں اپنے مسائل کا حل، مصیبتوں کا حل، پریشانیوں کا حل، اپنی بیماریوں کی دوا، اور قرآن خاموش ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے لیے اسی قرآنی ہدایات کو ہماری نجات کا ذریعہ بتایا۔ جو گزرے ہوئے 1400 سال میں مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات کی راہ پر لاتا رہا، قیامت کی صبح تک وہی کتاب ہدایت ہمیں بھی، ہمارے بعد والے، ان کے بعد والے اور ان کے بعد والے ہدایت پر آتے رہیں گے، اسی کتاب ہدایت سے نجات پاتے رہیں گے، اسی کتاب ہدایت سے۔ اور عزیزو، یہ خوف نکالو دل سے، یہ اپنے وہم و گمان سے کھرچ کر کے پھینک دو کہ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہے، قرآن مٹنے کے لیے آیا ہے۔ نہ اسلام آج تک مٹا، نہ قرآن آج تک مٹا، مٹنا تو دور کی بات ہے، قرآن کے زیر و زبر کو کوئی نہ بدل سکا۔ ارے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، قرآن کے مفہوم و معانی کو تبدیل کوئی نہ کر سکا، جو چلا تھا وہی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک یہی چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک ارض و سما، اسی کتاب کے نازل کرنے والے رب تو جہاں نے لی ہے، اور جس کی حفاظت کرنے پہ وہ آئے تو وہ بہتے دریا میں موسیٰ کو نکال کر اسی دریا میں فرعون کو ڈبونا چاہتا ہے۔ میرے پیارو، ہمیں یہ ڈر ہے، حالات بہت خراب ہیں، کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا آنے والا کل، کیسے ہوں گے آنے والے حالات، آنے والا ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ تو میرے عزیزو قرآن نے ہم سے کہا تھا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ تجھے کل کی پرواہ ہے، قرآن کہتا ہے تیرے کل کی تجھے خبر ہی نہیں۔ جو لمحات، جو موقع، جو وقت، جو بھی قدرت نے تجھے لمحات نصیب کیے ہیں غنیمت جان، اس لیے کہ آنے والی رات میں سو تو سکتا ہے مگر اٹھ جائے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آنکھ تیری یہاں کھلے گی یا قبر میں کھلے گی، اسی کا مجھے علم نہیں۔ تو آنے والے خطرات یا آنے والے مستقبل میں حالات کیا ہوں گے، اس سے قبل اپنی فکر میں کر لوں کہ میرا حال اس وقت کیا ہے۔ اس وقت کے حال کی اگر میں نے خبر لی تو آنے والے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کچھ
کچھ نہیں پتا کل کیا ہوگا. میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے کیا سوچ رکھا ہے, ہونا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے سوچ رکھا ہے. میرے عزیزو, آج موجودہ حالات میں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان میں سے مال بھی ہے, اس میں سے جان بھی ہے. تمہارا یہ جسم تم نے تو نہیں کمایا, تم نے تو نہیں لیا, یہ تم نے تو کہیں سے نہیں خریدا, اس کے مالک تم تو نہیں ہو, یہ تم تو کہیں سے لے کر نہیں آئے ہو. یہ دینے والا تو وہ ہے جو کائنات کو چلانے والا, کائنات کو بنانے والا, تمہیں بھی بنانے والا. اس کے مالک بھی تم نہیں, نہ تمہاری مرضی سے تمہیں ملا تھا, نہ تمہاری مرضی سے یہ ختم ہوگا. یہ تو امانت ہے اس کی, جب چاہے گا وہ لے لے گا. یہ مال جس کو تم یہ کہتے ہو یہ میرا ہے, یہ جنازے پہ پوچھ تو صحیح, اٹھتے ہوئے جنازوں سے, اٹھتی ہوئی میتوں سے, اٹھتے ہوئے قبرستانوں میں میتوں کو قبرستانوں میں رکھی ہوئی قبروں پہ میتوں سے پوچھو کہاں ہے تمہارے گھر, کہاں ہے تمہارے مال, کہاں ہے تمہارے وہ بلند و بالا مکانات, کہاں گئی تمہاری گاڑیاں, کہاں گئے تمہارے شان و شوکت, کہاں گئے تمہارے عہدے, کہاں گئے تمہارے خواب, کہاں گئی تمہاری مستقبل کی پلاننگیں. آج تو دھری کی دھری رہ گئی, کچھ نہ رہا سوائے ایک مٹی کے گھر کے. میرے عزیزو, یہ کچھ بھی تو میرا نہیں, اگر ہاں میرا کچھ ہے جو رب نے مجھے وہ جو دیا ہے, جو یہاں سے چل کر قبر تک, قبر سے چل کر محشر تک, اور محشر سے چل کر جنت و یا جہنم تک جائے گا, وہ صرف ایک چیز ہے, اور وہ اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ جو اسلام کے ذریعے مجھے آپ کو دیا, جس کی وجہ سے میں مسلمان, جس کی وجہ سے میں مومن, وہی ایک چیز ہے جس کو اگر میں اپنا لوں تو یہ دنیا میں بھی میں کامیاب ہوں, اور یہ قبر میں بھی کامیاب, یہ محشر میں بھی کامیاب, اور قیامت میں بھی کامیاب, اور پھر جنت کی راہیں میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. میرے عزیزو, دنیا کیا کر رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے ڈرانے والوں کی طرف سے, یہی نہ کہ ہماری جان کو خطرات ہیں. ایک مومن اور موت سے خطرہ, ایک مومن اور موت سے نفرت, ایک مومن اور موت سے بھاگنا, راہ فرار. کس لیے بھاگتے ہو, کس لیے باطل کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہو, کس لیے تم اپنے رب سے دور جاتے ہو, کون سی چیزیں وہ ہیں جو تمہیں تمہارے رب سے دور لیے جا رہی ہیں. کوئی خوف ہے تمہیں مال کے گوانے کا, کوئی خوف ہے تمہیں جان کے گوانے کا, کوئی خوف ہے تمہیں مکان کے گرنے کا, کون سی چیزیں ہیں. اگر تمہیں خوف ہو مال کے کمانے کا کسی حاکم سے, مال کے گوانے کا کسی حاکم سے, جان کے گوانے کا کسی حاکم سے, یا کسی اور نعمت کے کھو جانے کا, تو کون تھا ترکی میں زلزلہ لانے والا, کون ہے سیریا میں زلزلہ لانے والا, وہ بلڈنگیں بلند و بالا جس میں مستقبل کی بہت سی امیدیں تھیں لمحات میں پھنس گئیں. یہ کون ہے, کون سی حکومت, کون سا حاکم, کون سی طاقت. میرے عزیزو, جب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں تو عقلیں حیران, عقلیں شکدر ہو جاتی ہیں, پھر عقل اور اذہان کام نہیں کیا کرتے ہیں. اس لیے آنکھیں کھولو, حالات سے گھبرانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرو, عقل و دانش کے ساتھ, ہوش و ہوش کے ساتھ, جوش میں نہیں. اپنے ان حالانے والے حالات کو سمجھو اور پھر ان سے نکلنے کی راہیں تلاش کرو. مایوسی میں تم ہی چلے جاؤ گے, تم ہی اگر خوف و ہراس کی زندگی جینے لگو گے. یہ بیٹھے ہوئے معصوم بچے, یہ آنے والی نسل نو کس کے سہارے پر کلمہ طیبہ کا جھنڈا لے کے کھڑی ہوگی؟ اگر وہ بزدلوں کی طرح ہمیں جیتا ہوا دیکھے گی, ہماری زندگیوں میں ایمان سے سمجھوتے دیکھے گی, ہماری ہی زندگیوں میں وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پیچھا ہوتے ہوئے دیکھے گی, یہ نسل کل کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا ہوگا ان کا مستقبل, کیسا ہوگا ان کا اللہ رب ذوالجلال سے تعلق, کیسی ہوگی ان کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی غلامی؟ یہ میری اور آپ کی زندگی پہ منحصر ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ہم
कैसे लेके चलते हैं, ये इस पर इंहिसार है। जैसी जिंदगी मेरी और आपकी होगी, जैसे हालात मेरे और आपके होंगे, जैसे मामलात मेरे और आपके होंगे, जैसी जिंदगी की रफ्तार मेरी और आपकी होगी, जैसे मेरे और आपके तौर और तरीके होंगे, जो चाल और चलन मेरे और आपके होंगे, जो सुबह शाम मेरी और आपकी होगी, जो दिनों रात मेरा और आपका होगा, जैसा काम और कारोबार मेरा और आपका होगा, जैसी खेती और खलियान मेरा और आपका होगा, जैसे शादी और ब्याह और गम मेरे और आपके होंगे, उसी तर्ज पर ये नस्ल नौ आएगी। इसकी तबाही या इसकी आबादी मेरे और आपके हाथों में है। करना क्या चाहते हैं, ये फैसले मुझे और आपको करना। मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजमाता है। किसको आजमाया जाता है? कौन आजमाया जाएगा? वो जिसने स्कूल में कभी पढ़ा ना हो, वो जो कभी स्कूल गया ना हो, जिसकी कोई हाजिरी ना हो। स्कूल चलाने वालों, मदरसा चलाने वालों, ये आज इस तुमसे पूछता है जिसकी पूरे साल हाजिरी ना हो, उसे इम्तिहान में बिठा लोगे? क्यों बिठाला जाता है इम्तिहान? क्यों है? पढ़ो और छोड़ दो। और दुनिया वालों, दुनिया को दुनिया ही से समझो, इन्हीं हालात से समझो। इम्तिहान इसलिए होता है कि जितनी भी उसने मेहनत की हो, उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक, उसी के हिसाब से उसको तरक्की दी जाए आगे की तरफ। 8 क्लास का इम्तिहान है, 9th में आएगा। 9th का इम्तिहान है, 10th में आएगा। अरबी अव्वल का इम्तिहान है, 2 में आएगा। दूरे हदीस का इम्तिहान है, फजीलत में आएगा। अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आएगा। अगर वो प्री क्लास में है तो अपर क्लास में आएगा। इसलिए इम्तिहान होते हैं ताकि तरक्की हो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में तरक्की पाओ? क्या तुम्हें घबरा नहीं कि अल्लाह मुझे और आपको अपने करीब से करीब तर कर ले? मेरे अजीजों, अल्लाह के करीब और करीब तर होने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान है। अल्लाह इम्तिहान की राहों से अपनी कुर्बत अता करता है, बगैर इम्तिहान की राहों के कुर्बत अता नहीं होती। और ये इम्तिहान अनोखे, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें देकर इम्तिहान लेगा, कभी नेमतें लेकर इम्तिहान लेगा, कभी हालात में डालकर इम्तिहान लेगा, कभी हालात से निकाल कर इम्तिहान लेगा, कभी हुकूमत के ताजो तख्त पे बिठा कर इम्तिहान लेगा, कभी गिरा कर इम्तिहान लेगा। और आम इम्तिहान जो हर एक पे आएगा वो उसकी जान के लिए आएगा कि ये जान जो तुझे मैंने दी है, इस जान पे इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ अपना समझता है या मेरा समझता है। ये जान, ये जिंदगी, ये जिस्म, ये सांसें, ये आए, ये रातों दिन तू किसके लिए गुजारता है? मेरे अजीजों, जान तो सबके पास बराबर है, किसी के पास कम और ज्यादा तो नहीं है। ये जिस्म तो सबके पास बराबर, तख्त पे बैठने वाले के पास भी यही आंख नाक कान, यही मजदूर के पास भी, यही मालिक के पास भी, यही रश्शे वाले के पास भी, यही पायलट वाले, हवाई जहाज वाले के पास भी, हर एक के पास यही है। अल्लाह ये जान देकर आजमाना चाहता है। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, तो एक नापाक नुतफा था, माँ के पेट में मैंने तुझे पाला, लोथड़ा बनाया, बेहतरीन शक्ल सूरत का तुझे इंसान बनाया, फिर मैंने तुझे पैदा किया। जब तू पैदा हुआ तो इतना कमजोर, इतना नाकामा, तेरे हाथ न खुलते थे, पैर तेरे अकड़े हुए थे, जबान से तू बोल न पाता था, आंखों से पहचान न पाता था, कानों से समाअत करके शनाख्त न कर पाता था। इन्हीं पैरों पे चलाया तुझे हमने, हाथों से चीजों को उठाने की ताकत दी हमने तुझे, आंखों में बसीरत और बसारत हमही ने तुझे अता की, ज़बान में तलाक़त और सलासत हमही ने तुझे अता की, ये सब कुछ हमने तुझे दिया। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये अब तू अपने मालिक को क्या अता करता है, उसके लिए कहां आता है। ये जिंदगी में जो तू चारों तरफ निगाहें लगाए बैठा है, तूने जो मुझे भुलाया, ये तो बता कौन सी चीज है इंसान
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کون سی چیز ہے وہ انسان ذرا بتا تو صحیح جس نے تجھے تیرے رب کی جانب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور کہاں جا رہا ہے؟ کہاں تک جائے گا؟ کہاں تک جائے گا؟ کتنی ہے تیری نگاہ اور کتنا ہے تیری حج؟ کہاں تک جا سکتا ہے؟ اپنے رب کو چھوڑ کر نہ جا. پھر دیکھ ان قریب تیری جوانی کا خاتمہ، پھر دیکھ تیرا بڑھاپا. یہ جو میرے آپ کے سامنے گھومتے ہوئے بزرگ اور معمر اور ایجڈ لوگ ہیں، کبھی یہ بھی میری آپ کی طرح جوان تھے. ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں جوانی یکساں نہیں رہتی، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگیں بتاتی ہیں جوانی سدا نہیں رہتی، لڑکھڑاتی ہوئی زبان چیخ چیخ کے تم سے جوانوں کہتی ہے. ہمیشہ زبان کی رفتار یوں نہیں رہا کرتی. جو موقع ہے اور جو وقت ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ جان اور جسم ہے یہ کلمے کی سربلندی کے لیے، یہ اللہ سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، یہ قرآن کے پیغام کو گلی گلی تک لے جانے کے لیے، یہ اسلام کے پیغام امن، پیغام محبت، پیغام وفا، پیغام انسانیت اور نبی کے اخلاق حسنہ کو گھر گھر میں لے جانے کے لیے اس جوانی کا استعمال کرو. اگر یہ جوانی گزر گئی، پیارے جوانوں خدا کی قسم کبھی واپس نہیں آئے. یہ مستیاں، یہ دنیا کی عیش و عشرت کب تک کر لو گے اور کتنا کر لو گے؟ جوانوں میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے جنت میں عیش و عشرت کے سامان بنائے ہیں. میری آپ کی مستی کی جگہ جنت ہے. کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں جنت کو کما کے لے جائے، ناکام وہ ہے جو اس دنیا میں جنت کو گوا کے چلا جائے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ جو جنتی بن کے گیا اور جہنم سے بچ کے گیا، یہی کامیاب ہے. یہی ہے کامیابی کا پیمانہ اور کامیابی کا معیار. میرے عزیزو، جنت کی راہوں میں کانٹے بہت ہیں، پھول نہیں ملیں گے. اور تمہیں کیسے مل جائیں گے جب تمہارے نبی کو نہ ملے؟ تمہیں نبی کی سنتیں بہت یاد ہیں. پڑے ہوئے طائف کے پتھر سنت نہیں بنیں گے، پڑی ہوئی نبی کو مکے کی گالیاں سنت نہیں ہیں. حالات تو کبھی بھی کوئی بھی کروٹ لے سکتے ہیں. ارے نبی کی پوری زندگی سیرت ہے. امت پہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی حالات آئیں گے. تم نے کھانے کی سنتیں سیکھی ہیں ابھی، تم نے ٹخنے سے اوپر پاجامے کی سنت سیکھی ہے ابھی، جو کہ بہت اہم ہے. سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، مگر گالیاں کھانے کی سنتیں نہیں سیکھی. جو قرآن کہتا ہے نبی کو وہ گالیاں، انک لساحر، انک لمجنون، انک لکاہن، یہ تمام کس کے لیے کہے جا رہے ہیں؟ الیاذ باللہ الفاظ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیاذ باللہ کہا جا رہا ہے تم جادوگر ہو، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو، تم شاعر ہو. اگر آج کے دور میں جوانوں تمہارے لیے بیٹھا ہوا کوئی بدبخت ٹی وی پہ برے الفاظ بول رہا ہو، وہی کر کے دکھا دو جو مکے میں صحابہ نے کیا تھا. وہ بکتے رہ جائیں، تم بڑھتے چلے جاؤ، وہ بولتے رہ جائیں، تم کردار کے غازی بن جاؤ. ان کی جڑوں میں وہ تمام چیزیں جو وہ میری جڑوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تم ان کی جڑوں میں ڈالو، اور اسلام کے شیریں آب کو، میٹھے پانی کو ان کی جڑوں تک پہنچا دو. غصہ ہونا، جلال میں آنا، فیس بک پہ جواب لکھ دینا، واٹس ایپ پہ جواب لکھ دینا، من
من ہی من میں گالیاں دے دینا، یہ میرا اور آپ کا ان کے لیے جواب نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ اگر تختہ دار پہ بھی چڑھ رہے ہو، آنسو نہ نکلیں، یہ آنسوؤں کا دور چل پڑا، کسی کو پکڑا ذرا، وہ رو رہا ہے، کل تک بہت بڑا لیڈر تھا، قائد تھا، ذرا سا اس کے ہاتھ میں ضرب وقت نے لگام کا تھامی، وہ دہاڑے مار مار کے روتا ہے، اے میرے رب، کس کو اس قوم نے سر پہ بٹھایا؟ کون ہے؟ لگتا ہے جیسے کہ یہ رونے والوں کی لمبی ایک قطار ہے، ذرا سے حالات کے آئے، ہر دوسرے دن ویڈیو پہ دیکھو، ٹی وی پہ دیکھو، موبائل پہ دیکھو، سوشل میڈیا پہ دیکھو، روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ اے اللہ کے نیک بندو، یقین کر لو تمہارے رونے سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ ہاں، تم ہمت پیدا کرو اور رات میں اٹھ کے تہجد میں سجدے میں سر رکھ کے اپنے مصلی اس دھرتی کو آنسوؤں سے تر کر دو، خدا کی قسم حالات کا پاسا پھر پلٹ جائے۔ طلب کرتے ہو داد حسن، پھر تم وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے۔ گر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ہمت کے ساتھ انسان جب آگے بڑھے گا، قرآن نے اعلان کر دیا تھا، مال پہ آزمائے جاؤ گے، سب سے پہلا حملہ ایمان والو تمہارے مال پہ ہوگا، فاقوں پہ ہوگا، اور یہ تم پہ پہلی بار نہیں ہوگا، یہ حملہ تم سے پہلے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، خاص طور پر ہجرت کے موقع پہ ہو چکا ہے۔ مال مکے کا ہے، چھوڑ کر کے جاؤ، مکان چھوڑ کر کے جاؤ، جو تم نے کمایا وہ مکہ میں چھوڑ کے جاؤ گے۔ صحابہ نے مال کے لیے مڑ کے نہیں دیکھا۔ عزیزو، یہ اچھے اچھے کھانوں کی سنتیں یاد ہیں، ہم مولویوں کو کھلا دو 5 وقت کے کھانے، مگر نبی کے فاقے کسی کو یاد نہیں ہیں۔ یہ فاقے کس لیے تھے؟ یہ فاقے شوقیہ نہیں تھے، یہ فاقے رسمی نہیں تھے، یہ فاقے کوئی رواج کے طور پر نہیں تھے۔ مال حرام سے بچتے ہوئے اگر فاقے ملتے ہوں تو یہ فاقے تمہارے ماتھے کا زور، یہ تمہارے ماتھے کی پیشانی، یہ پیشانی کی زینت، یہ تمہارا تاج ہے۔ اگر حرام سے بچ کر حلال میں تمہیں ایک وقت کا کھانا اور ایک وقت کا فاقہ ملتا ہو، یہ ہے وہ فاقہ جو تمہارے لیے باعث فقر، باعث عزت ہے۔ فاقہ تم نے کھانے ہی کھانے سیکھے ہیں فقط۔ یہ مال کا پہلا حملہ مسلمانوں اس دور میں تم پہ ہو چکا کہ کئی سوشل بائیکاٹ، کئی خریداری کے نام پر بائیکاٹ، کئی کسی اور طرح سے ٹارچر کرنے کی شروعات۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس قافلے میں رہو، ورنہ کہہ دو کہ ہم اس قافلے کے راہی نہیں ہیں۔ اس لیے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ایمان والے کہو گے، اگر اپنا نام بدل کر کہیں اور بھی جاؤ گے، بعد میں ٹی وی پہ روتے ہوئے نظر آؤ گے، ہائے مرتد ہو کے بھی چین نہ ملا، مجھے عزت نہ ملی۔ یہی ہے، کر لو جو کرنا ہے، اس کی انتہا سوائے ذلت اور رسوائی کی موت کے اس سے قبل کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سارے سمجھوتے، سارے سودے مال کے لیے ہیں۔ مال کی محبت نکال دو دل سے، اور یہ یقین کر لو جو ملا وہ میرا تھا، جو نہ ملا وہ میرا تھا ہی نہیں۔ جو آیا وہ میرے مقدر کا ہے، جو نہ آیا وہ میرے مقدر کا تھا ہی نہیں۔ غم کس بات کا؟ اللہ نے تو صاف کہا، جو تیرے مقدر کا نفع ہے ساری دنیا مل کر تجھ سے چھین نہیں سکتی، اور جو تیرے مقدر کا ضرر اور نقصان اور لوس ہے ساری دنیا مل کے اسے تجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے تو یہ میرے نبی سے قرآن میں کہلوا دیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مولانا. اے نبی کہیے آپ ہرگز ہرگز مجھے کوئی مصیبت و پریشانی نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ نہ دی ہو. یہ نبی سے کہلوایا جا رہا ہے تو مجھے نفع اور نقصان سوائے اس کے کون پہنچا سکتا ہے؟ پیارو آگ لگ گئی اس مال کی وجہ سے. دوسرے تو کیا ہی ٹارچر کرتے, تم ذرا اپنے گھروں پہ تو جھانکو. سگے بھائیوں میں اختلاف, مقدمے, خاندانوں میں جھگڑے, ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کس بات کے لیے؟ اسی مال کے لیے, اسی دیوار کے لیے, اسی چھجڑی کے لیے, اسی نالی کے لیے, اسی ناک اور تکبر کے لیے. کیا ہے یہ ایمان والو؟ تم اتنے کمزور ہو گئے آج. ایمان تمہارا کیا اتنا کمزور ہو گیا؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے. تم سو رہے ہو, آنکھیں کھول کے دیکھو. غفلت میں ہو, غفلت کی چادر چاک کر کے دیکھو. تم نے کوئی ایسا ہی کاہلی کا معاملہ کر لیا ہے, ورنہ تمہارے ایمان کی چمک و دمک, تمہارے ایمان کی شعائیں, تمہارے ایمانی جذبے, خدا کی قسم ذرا احساس کر کے دیکھو, تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مالی جھگڑے. اس دکان کے کسٹمر کو وہ آواز دے کے بلا رہا, ادھر آؤ. کہ رازق تمہارا رب نہیں ہے؟ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کھلانے والا تمہارا مالک نہیں ہے کیا؟ یہ سمندروں کی مچھلیوں کو کھلانے والا رازق تمہارا رازق نہیں ہے؟ یہ بند پتھروں میں کیڑوں کو کھلانے والا تمہارا رازق نہیں ہے میرے عزیزوں؟ دلوں میں کدورتیں, دلوں میں حسد, دلوں میں کینہ, دلوں میں کپٹ, دلوں میں نفرتیں, دلوں میں یہ سیاہی کب تک؟ قربانی دینے والے کہاں سے آئیں گے یہ بتاؤ تو صحیح پیارو. قربانی تو مجھے آپ کو سب سے پہلے اپنوں کے لیے دینا تھی. سبیلے لگا کے یہ ناٹک مت کرو. یہ اخباروں میں فوٹو کھچوا کر ایک کے نام پر تماشے مت کرو. اپنے گھروں کی خبر لو. ان تماشوں سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اپنے دلوں کی خبر لو. یہ اس طرح کے تماشوں نے امت کو برباد کر کے رکھ لیا. میرے عزیزوں وہ کرو یا نہ کرو, لیکن اپنے گھروں کی خبر لازمی لے لو کہ تمہارے گھروں میں دلوں میں نفاق نہ ہو, حسد نہ ہو, یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے نہ ہو. اور اگر یہ ہے تو پھر یہ یاد رکھو, جب تم چھوٹی سی چیز پہ اپنے ہی بھائیوں سے درگزر کرنے کو تیار نہیں ہو, اپنے تھوڑے سے مالی نقصانات جو کہ واقعی نقصان نہیں ہے, تمہارے مقدر میں نہیں تھا, اس تھوڑے سے نقصان پہ صبر کرنے کو تیار نہیں ہو, تو پھر وہ جو اللہ کو جانتے نہیں, رسول کو پہچانتے نہیں, آخرت پہ یقین نہیں, ان سے کیوں امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وفا کریں؟ کیسی عجیب بات ہے. قبر کو جاننے والا, حشر کو جاننے والا, حساب پہ یقین رکھنے والا, موت پہ یقین رکھنے والا, وہ اپنے نبی کے سلمن خطاعت وعفو عمن ظلمت, وہ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. نبی کہہ رہے ہیں معاف کر دو, وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. نبی کہہ رہے ہیں میرے امتی تیرے مقدر کا لکھا کوئی چھین نہیں سکتا. یہ کہتا نہیں, اس کی وجہ سے نقصان ہوا, یہ میرے لیے اڑچن بنا, یہی آیا ہے میرے بیچ میں, اسی نے رشتہ چھٹوایا, اسی نے کسٹمر بھگایا, اسی نے بھچ بھچ کر لگائی, یہی ہے بہکانے والا, یہی ہے کان بھرنے والا, یہی ہے میری طرف سے فلاں کو دشمن بنانے والا. اللہ کہہ رہا ہو نہیں سکتا کہ تیرے لیے کوئی تیری طرف سے کسی کو بغاوت پہ مجبور کر دے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے, مگر کنفیوژن ہمیشہ یقین کے سامنے کبھی باقی نہیں رہتی. عربی میں کہتے ہیں نا, یقین جب ہو تو شک خود بخود زائل ہو جاتا ہے. شک یقین کے ساتھ باقی نہیں رہتا. تو ثابت قدم تو رہ کے دیکھ, کھڑے ہو کر تو دیکھ. جن لوگوں نے 30 سال تک ثابت قدمی رکھی, 30 سال تک مال و جان لٹاتے رہے, آنکھیں کھولو, اللہ نے ان کو عزت کا تاج پہنا دیا. اور جو اٹھے گا
اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لے گا۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ میرے بھائیوں، مال کے سلسلے میں محتاج ہو جاؤ۔ جوانوں، ایک ہیجانی کیفیت ہے اس وقت، خاص طور پر ہم مولویوں میں بھی، آپ جوانوں میں بھی، ہر ایک کا مطمع نظر مال 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 اور مال۔ سب یہ کہتے ہیں مال نہیں، مال ہی نہیں، تنخواہیں نہیں، فیوچر نہیں۔ میرے عزیزو، یہ فیوچر میرا آپ کا دنیا کب بن گئی؟ کہاں سے بن گئی؟ یہ میرا آپ کا فیوچر دنیا کب تھی؟ مجھے آپ کو مشن دیا گیا نبی آخر الزمان کی طرف سے، اے میرے ماننے والوں، ہر کچے اور پکے گھر میں ایمان کا نور پہنچا دینا۔ یہ ہے میرا آپ کا فیوچر، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، یہ ہے میرے اور آپ کے جینے کا مقصد۔ یہ کب تھا میرے آپ کے جینے کا مقصد؟ کہ محلات بنائیں اور شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کے ایک پھٹے پرانے لباس میں ہم آخرت کے سفر پہ چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آخرت کا سفر اپنوں کے ہاتھوں جنازے کی شکل میں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سمجھو میری بات جو میں کہنے آیا ہوں آپ سے۔ اس وقت پورا سوشل میڈیا اس طرف لگا ہے کہ امت کے جوانوں کا سارا ذہن اس پر لگا دیا جائے کہ مال کی کثرت کیسے ہو، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، مجھے تمہاری غربت سے زیادہ تمہارے مالدار ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، سنبھل کے چلنا اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دے، ذرا بھی ڈس بیلنس نہ ہو جانا، ورنہ یہ وادی بڑی پرخطر۔ میرے عزیزو، دوسری چیز ہے یہ طعنوں کی چیز، تیسری چیز ہے میری جان، میری اپنی زندگی۔ یہ تین چیزیں ہیں جن سے ہم اس وقت آزمائے جا رہے ہیں، مالی طور پر بھی، جان کے طور پر بھی، اور اذیتناک جملوں کے طور پر بھی۔ قرآن کہتا ہے صرف دو کام کر لو، انشاءاللہ یہ بڑے کام ہیں، بڑے کام تمہاری امید ہوگی۔ آئے کوئی مولوی، آئے کوئی لیڈر، آئے کوئی آسمان سے اتر کر جرنیل، اور وہ یہ اعلان کر دے چلو میں تمہیں روڈ پہ لے کر پورے ملک کو باہر نکالتا ہوں، یہی نہ تمہاری چاہت۔ آئے کوئی ایسا جو ہمیں آواز دے اور ہمیں باہر لے کے جائے، یہ راہ ایسی آسان نہیں ہے جیسا آپ کا جذبہ ہے۔ اس موضوع پر پھر کبھی کسی عالم سے سنیے گا، سورۃ البقرہ اور دوسرے پارے کا آخری رکوع اور اس کی پوری تفصیل، حضرت طالوت اور حضرت شمدیل، ان دونوں کا پورا واقعہ کہ یہ راہوں پہ نکلنا کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ آرزو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنبھال کے رکھو، یہ جذبے ذرا کنٹرول کرو، اور یہ سنو جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تصبروا۔ اگر ان حالات میں کہ جب تم پہ مالی آزمائش بھی ہو، جان کی آزمائش بھی ہو، اور چاروں طرف سے کان پھاڑنے والے جملے آ رہے ہوں، تو ذرا تم صبر کا دامن تھام کے چلو۔ بھائی میرے صبر کیا ہے؟ بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ صبر کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو صبر اس چیز کا نام ہے، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر یہ باتیں ہم نہیں بتائیں گے آپ کو تو شاید اللہ کے یہاں بہت بڑے مجرم ہوں۔ دیکھو فضیلتیں تو تم ہر روز عصر کے بعد فضائل اعمال میں سنتے ہو، صبح کو منتقل حدیث میں سنتے ہو، ان جلسوں میں بھی اگر ہم فضیلتیں بتانے لگیں اور حالات سے باخبر نہ کریں تو واللہ العظیم ہم مجرم۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو یہاں فقط اور فقط فضیلت بتا دیں، بتائیں گے، علماء نے بتائی بھی ہوں گی، لیکن اس وقت امت کو حالات سے صحیح باخبر، صحیح رخ دینا بہت ضروری ہے۔ صبر ہے کیا؟ تم نے تو یہ صبر سمجھا ہے کوئی مار دے تو گھر میں بیٹھ جاؤ،
کوئی گالی دے تو گھر میں بیٹھ جاؤ. اور شاید میری بات صاحب یہ سمجھے ہوں گے ابھی تک جو میں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. نہیں، صبر کا یہ مطلب نہیں. صبر کی وہ 3 قسمیں: صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ. اس کے علاوہ صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے تم پہ سامنے کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہو، تم پرامن رہ کر امن کے ساتھ قانونی طور پر جائز طریقے پر جتنا دفاع کر سکتے ہو دفاع کرو، اور جو بھی تم قانونی طور پر آگے بڑھ سکتے ہو، جہاں تک تمہاری ہمت ہے تم آگے بڑھو اور اس کا مقابلہ کرو. یہ نہ ہو کہ تم جا کر کے چوہے کے بل میں گھس کے بیٹھ جاؤ. تمہارے پاس جو ہو سکتا ہو، جو راستے ہو، تم سپریم کورٹ سے ہار کے آؤ تو یہ والا خاموشی سے صبر کر لینا. لیکن کسی کام میں سپریم کورٹ سے پہلے صبر کرنے کا نام بزدلی. کسی کے اوپر جائز لگے 2 بچوں کے قتل پہ تو وہاں بچانے کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جائیں، جو کہ غلط. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہنے آئے ہیں کہ اگر کہیں پر کچھ ہو رہا ہے تو اتنی تو ہمت پیدا کر لو کہ بات کر لو. کم سے کم کوئی بھائی اگر مظلوم ہو تو جا کے انسانیت کے ناطے اس کی خیریت تو لے لو، اس کی خبر تو لے لو. اگر کہیں تھانہ کچہری ہو گیا ہو، جا کر کے صحیح گواہی تو دے دو. تم گواہی کے قابل بھی نہ رہے کہ صحیح بات افسران کو بتا دو. میں یہ کب کہہ رہا ہوں آپ سے کہ افسران سے لڑائی لڑو لو. یہ ہے صبر. صبر نہیں، وہ بزدلی ہے. یہ صبر ہے کہ تم صحیح رخ پر، صحیح وقت پر، صحیح نہج پر، قانونی طریقے پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ غلط کا مقابلہ کرو. اور وہ غلط ایسا مت کرنا کسی غیر مذہب والے کا غلط ہو اور تمہارے اپنے کا غلط نہ ہو. اسلام یہ کہتا ہے غلط ہے وہ غلط چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، یہاں تک کہ غلط چاہے تیرے ماں باپ کا ہو. پھر تجھے اسی طرح غلط کے خلاف کھڑا ہونا ہے جس طرح تو کسی غیر کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا. پانی یہی مر رہا ہے، کہیں اور نہیں. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ دونوں آیتیں اس کا مفہوم بتاتا ہوں. اگرچہ تمہارے ماں باپ کے خلاف سچائی ہو، فرما برداری اپنی جگہ، صحیح کے ساتھ کھڑے ہو، اس میں چاہے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب جب ماں باپ کے خلاف کھڑے ہونے غلط بات میں قرآن کہہ دے تو اس کے بعد تو پھر ہر رشتہ چھوٹا ہو، ہر چیز چھوٹی ہو گئی. میرے عزیزو، کیسے کوئی ہم پہ یقین کر لے گا اگر اس راہ پر چلو گے اور صبر کی یہ صورت اختیار کرو گے کہ آپ کے قصبے کا سب سے غریب بھی اگر مظلوم ہو، کوئی ہو نہ ہو اس کا ہاتھ پکڑنے والا آپ تو ہوں. چونکہ آپ کا نبی تو چرواہے کو بھی گلے لگا لیتا ہے اور بلال کو بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوا دیتا ہے. اس صبر کی بہت ضرورت ہے. آج یہ والا صبر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور قوم کے جوانوں کو بزدلی کا سبق دیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس راستے پر آؤ جس میں ہڑدنگ ہو، تماشا ہو، جس میں قانون کی خلاف ورزی ہو، لیکن تمہارے بیچ کے وہ وکیل کہاں ہیں جو اہل ایمان ہیں؟ مجھے خوب یاد ہے NRC کے معاملات میں ان وکیلوں نے وہ نوچا ہے قوم کے جوانوں کو. ان میں اچھے بھی بہت، لیکن بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے. کہاں ہیں تمہارے وہ لوئر؟ کہاں ہیں تمہارے وہ افسر؟ کہاں ہیں تمہارے بیچ میں وہ لوگ جو رات اور دن یہ گیت گاتے ہیں ہماری قوم کو یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا؟ ارے کچھ بنو یا نہ بنو، خدا کے لیے
انصاف والے اور صحیح کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، کانٹوں پہ بھی بیٹھو گے، یہ سارا زمانہ تمہاری ہی طرف کھنچ کے آئے گا۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر کرو، وہ صبر بھی کرو جو مصیبت پر ہو، عبادت پر ہو، گناہ کے چھوڑنے پر ہو، اور یہ صبر بھی کرو جو میں نے بتایا، اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ کون ہیں تقوی والے؟ قرآن کہتا ہے، آئیے چھوٹی سی تفسیر قرآن سے پوچھ لیں، اعدت للمتقین، اللہ نے جنت کو متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا۔ کون ہیں تقوی والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ کہ اللہ کے یہاں تو تقوی والے وہ ہیں جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں برابر خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے وہ کہ جب خوب تو دل بھر بھر کے مدرسے مسجدوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، پریشان حالوں کو، مزدوروں کو اور بیماروں کو دے رہے ہیں، لیکن ذرا سا ایک پلاٹ میں نقصان کیا ہوا؟ بھائی حالات بہت خراب ہیں، اور تیرے گھر کی شادی ہم نے دیکھی، حالات خراب نہیں، تیری بیوی کے خون کی ٹیسٹنگ ہم نے دیکھی تو میرٹھ کے بڑے اسپتال میں ہو رہی تھی، گنگا رام میں دلی کے اسپتال میں ہو رہی تھی، یہاں حالات خراب نہیں۔ ذرا سا ہلکا جھٹکا کیا لگا کہ خرچ کرنے کے پیمانے میں کمی آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے تقوی والا، تقوی والا تو وہ ہے جب تھوڑا سا نفع ہو تب بھی اتنا ہی خرچ کر رہا ہے بلکہ بڑھا کر، اور ذرا سا نقصان ہو تو اللہ کی راہ کے خرچے کو کم نہیں کرتا بلکہ اور برابر دل مضبوط کر کے کرتا ہے، اس میں کمی کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آ رہا ہے رمضان، نکلیں گے علماء، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل کانپتا ہے، میں ان علماء سے معافی چاہتا ہوں، میرا دل کانپتا ہے جب میں رمضان میں سفیروں کو چندہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہیں اس قوم پر عذاب صرف ان علماء کے رمضان میں گلی گلی گھومنے کی وجہ سے نہ آ جائے۔ جو قوم اپنے علماء کو گلیوں میں گھما رہی ہو روزے کی حالت، تراویحوں کے وقت، نمازوں کے وقت، جس قوم میں نبی کے جانشین رومال بچھا کر مسجدوں میں بیٹھ رہے ہوں، اوہو ذرا دل سے سوچ کے دیکھو، کانپے گا تمہارا بھی دل، کانپے گا خدا کی قسم۔ اگر علاقے والے طے کر لیں کہ اپنی زکوٰۃ رمضان سے کچھ پہلے نکالیں گے، تمہیں کس نے بتا دیا کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نکلتی ہے؟ ایک ہفتہ پہلے نکال لو، ہر علاقے کے لوگ مدرسے میں پوچھ لو کتنا بجٹ ہے، 10% اس سے زیادہ جمع کر دو کہ مولانا آپ نبی کے جانشین ہیں، چندہ کرنے نہ جائیو، ہمارے لیے راتوں میں سجدوں میں سر رکھ کر اللہ سے برکت کی دعا کر دینا، ہمارے مدرسے والا کہیں نہ جائے۔ ہر علاقے کا یہ جذبہ پیدا اگر ہو جائے تو خدا کے فضل و کرم سے منظر ہی کچھ اور ہو۔ ایک سفیر میرے یہاں آئے رمضان میں ضلع بجنور، میں بہت پریشان ہوا، عین افطار کا وقت، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھور والوں ہونٹوں پہ جیسے کسی نے کوئی لیپ کر دیا ہو، پپڑی کا، خشکی کا، ایسا لیپ اس شخص کے ہونٹوں پہ لگا ہوا تھا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل، وہ حافظ قرآن، وہ مفتی، وہ ایک مدرسے کا ذمہ دار، عین افطار کے وقت چلا آ رہا ہے ہانپ تک کس کے لیے؟ یہ تو امت کا، ان علماء کا جگر ہے خدا کی قسم، جو یہ اس حال میں بھی امت کے اندر دین کی بقا کے لیے اس طرح دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ذمہ داری تو میری آپ کی بھی ہے، کچھ غیرت میری آپ کی بھی تو تقاضا کرتی ہے، کچھ میری اور آپ کی حمیت بھی تو آواز دیتی ہے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، جو میرے آپ کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہو، جو پورے سال نبی کی حدیثیں پڑھا رہا ہو،
جو پورے سال 11 مہینے بیٹھ کر اس دین کے احیاء اور دین کے زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ ذرا سے میرے اور آپ کے کنجوس ہونے کی وجہ سے رمضان میں بھاگا پھر رہا ہو۔ بالفرض و تقدیر اگر ایسا ہوتا بھی تو ہر شہر میں ایسے شاندار مہمان خانے ہوتے کہ ہمارے قصبے میں نبی کے مہمان آئیں گے اور ہم انہیں یہاں بٹھائیں گے اور قصبے کے لوگوں سے کہیں گے جاؤ ان کمروں میں ہمارے مہمان خانے میں نبی کے جانشین آئے ہیں، اگر کسی کو زکوٰۃ و امداد دینا ہو اس مہمان خانے میں جا کے دے آؤ، مگر انہیں دروں پہ تو نہ پھرواتے۔ اللہ کیسے ناراض نہیں ہوگا، کیسے اللہ کو ترس آئے گا ہمارے اوپر، جب یہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں۔ مولویوں پہ لانچر لگانا بہت آسان ہے آج، الزام لگانا بہت آسان ہے آج۔ یہ شیروانی یہ کپڑے تمہارے دیے ہوئے کوئی مولوی پہن کے بیٹھ جائے تو بڑی جلدی کہتے ہو مار لیا ہوگا چندہ، کھا گیا ہوگا یہ چندہ۔ تمہارے دیے ہوئے اگر گدے بچھا لے، تمہاری دی ہوئی اگر اے سی لگا لے، تمہاری ہی دی ہوئی اگر کوئی گاڑی چلا لے، بڑی جلدی میرے آپ کے منہ کھل جاتے ہیں، بڑھیا چل رہا ہوگا اس کا کام۔ عزیزو جب یہ اپنے گھر میں جاتا ہوگا، جب اس کے یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر دل نہ کانپے آپ کے تو دیکھیے گا۔ یہ لاک ڈاؤن والا رمضان، پہلا لاک ڈاؤن کا رمضان، 19ویں رات رمضان کی، ایک مسجد کے امام کا میرے پاس فون آیا، بولے صاحب جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ میں فلاں مسجد کا امام بول رہا ہوں۔ میں نے ہاں میں نے پہچان لیا، بتائیے۔ کہنے لگے وہ میرے ہاں ولادت کا مسئلہ ہے اور میں فلاں اسپتال میں ہوں، 14,000 روپے لے کے آیا تھا، مگر یہ تو کہہ رہے ہیں کیس بہت کریٹیکل ہے، بہت سیریس ہو گیا، مراد آباد جانا پڑے گا آپ کو، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تم نے اپنی مسجد کی کمیٹی سے قرض نہیں مانگا یا ان سے بات نہیں رکھی؟ کا متولی سے کہا تھا، کہنے لگا بھئی ہم تو قرضہ نہیں دے سکتے، یہی 14,000 روپے لے جاؤ۔ میں نے اب رات میں فون کیا، کہنے لگے 10 سے 12 بار کر چکا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے۔ خیر میں نے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، یہ حالت تم پہ گزرے گی تو کیسا لگے گا؟ تمہارے دلوں پہ گزرے گی تو کیسا لگے گا تمہیں؟ بس ہمارا فرق اتنا، منہ نہیں کھولتے، اپنے درد کو بیان نہیں کرتے۔ میں تم سے کوئی روپیہ مانگنے نہیں آیا، کوئی چندہ کرنے نہیں آیا، کوئی تمہارے یہاں میرے مدرسے کا سفیر نہیں آنے والا، میں تم سے تمہاری ہی کہانی بتانے آیا ہوں۔ اللہ کے خاندان کو رسوا کر کے کبھی کوئی کامیاب نہیں۔ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے حدیث شریف۔ کون ہے یہ جس کے سامنے بڑے بڑے محدثین کے سر جھک جائیں؟ یہ وہ ہے امام ربانی۔ بارش آ گئی، طلبہ ایک دم اندر چلے گئے، حضرت نے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے سارے طلبہ کی جوتیاں اپنی پگڑی میں بھر لی۔ طلبہ نے دیکھا تو بےتاب ہو کر آ گئے، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نبی کے مہمانوں کی جوتیاں نبی کی سنت کی پگڑی میں بھر رہا ہوں، برا کیا ہے؟ یہ پڑھ کے آئے، یہی پڑھا کے پڑھانے والے، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ اگر کوئی ذرا سی غلطی ہو تماشے بن گئے۔ ارے انہیں دیکھو جنہوں نے اپنے دھرم گرووں کو یہاں سے لے کے وہاں پہنچا دیا، جنہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کی ایک آواز پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف ہم۔ بہرحال یہ درد ان علماء کی طرف سے مجھ سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے نہیں کہا، یہ تو میں آنکھوں سے دیکھا ہوا درد بیان کر رہا ہوں۔ ہوش کے ناخن لو پیارو، سمجھو کم سے کم جہاں جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ تو طے کریے۔ اور زکوٰۃ سے کیوں، امداد سے کیوں نہیں؟ یا تو بات امداد کی ہو رہی ہے، تقوی والے بنو، یہی تو بڑا کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ جو اچھا، جو وہ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی برابر دینے والا ہو۔ تمہاری مسجد پہ برقعے والی آتی کیوں ہے؟ یہ سوال تم سے ہے، کسی اور سے نہیں کریں گے۔ تم سے پوچھیں گے مسلمانوں، کیوں آئی یہ برقعے والی؟ اس کے گھر تک تم کیوں نہیں پہنچے؟ چوراہوں پہ بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ برقعے دیکھو بھیک مانگنے والے مسلمان زیادہ۔ اس کا جواب کس سے لیں ہم؟ کون سی دیواروں میں سر مارے اپنا جا کر؟ کس سے پوچھیں؟ کون بتائے گا؟ تیری پڑوسن اگر بیماری میں بھیک مانگنے نکلی تو کیوں؟ تیرے محلے کی کوئی عورت
اگر اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے باہر ہاتھ پھیلانے نکلی تو کیوں؟ کس سے پوچھیں جا کر؟ کس سے کریں سوال؟ تم ہی سے تو پوچھیں گے، کوئی اور کون جواب دے گا ان باتوں کا؟ یہ بیٹھے ہوئے روڈوں پہ ٹوپی لگائے ہوئے مسلمان کیوں ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کون بتائے گا اس کا جواب؟ میں کس سے پوچھوں؟ جوانوں تم بتاؤ کہاں جاؤں؟ مسلمانوں تم بتاؤ کون بتائے گا ان باتوں کا جواب؟ خود سے پوچھو، خدا کی قسم تمہارے پاس ان باتوں کا جواب ہے۔ تم سوئے بے خبر ہو کر تم نے بھلایا اپنی پڑوس کو، تم مال کے نشے میں دھت ہو گئے، تم عیش و عشرت صدوں میں جا کر سو گئے، تم نے اپنے پڑوس کی آس پاس کی یہاں تک کہ تم نے اپنے سگے رشتہ داروں کی بھی خبر نہ لی۔ تمہارے ہی خلیرے ممیرے پھپیرے تیرے اور چچیروں میں بیوائیں ہیں، مگر تمہیں کوئی خبر نہیں ان کے بچے اور ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہاں تمہاری ترقی ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں بہت طویل ہو جائیں گی، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک اشاروں میں آئینہ دکھایا ہے۔ یہ سمجھو ان حالات کو، موجودہ حالات کا حل کوئی نہیں دے گا مجھے اور آپ کو، یہ قرآن دے گا، اپنے آپ پہ غور کرنا دے گا، یہ فکر دے گی۔ یہ سمجھ لو یہ قوم جب فکر ختم کر دے گی، یہ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ فکر ختم، سوچ ختم، یہی تو چاہتا ہے زمانہ۔ رات بھر تم فلمیں دیکھو، رات بھر تم سیریل دیکھو، رات بھر تم یہ نوٹنکیاں دیکھو، یہی تو چاہتا ہے زمانہ۔ تم انہی میں لگ جاؤ، تم فکریں ختم کر ڈالو، تمہارے اندر سے قوم کی ترقی کی فکریں ختم ہو، قوم کی غربت کی فکریں ختم ہو، اور اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی مضبوطی کی فکریں ختم ہو، یہی چاہتا ہے زمانہ تم سے۔ لیکن تم اگر پلٹ آؤ گے، تمہارے بہترین مستقبل کا ضامن اس دیش کی ترقی ہوگی، یہی دیش ترقی تمہارے اچھے مستقبل سے کرے گا۔ یہ اللہ کہتا کرنے والے کام، عزم کرنے والے کام۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو وہ کام ہے کہ جو قوم لے کے کھڑی ہو جائے، چاروں طرف اس کے لیے راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں بھئی انشاءاللہ غور و فکر کر لینا۔ چلو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمل کر لینا بہت چھوٹا ہو، مگر فکریں تو کر لو گے نا انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہو بھئی، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ لوگ ارادہ کریں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ سب۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ قاری قاسم صاحب کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے تمام رفقا کا، تمام معاونین کا، اور یہ مدرسے کے تمام جملہ ذمہ داران کا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درد اور سوز میں ڈوبی ہوئی حضرت مولانا انصار احمد صاحب کا خطبہ